जय हिंद दोस्तों। चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून लॉ मूवमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय करने की मांग करता आ रहा है। इस संबंध में हम जन समर्थन हासिल करने के लिए समाज के विभिन्न लोगों से मुलाकात कर उनकी राय जानते रहे हैं। उसी संबंध में आज हम हैं हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मशहूर शख्सियत जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपका नाम ही आपकी शख्सियत के लिए एक तारुफ होता है। आज हम उसी कड़ी में बातचीत करने वाले हैं हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब से और जानते हैं आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने चाहेंगे कि आपने हज़रत के दिल में हम जैसे नाचीज़ से बात करने के लिए जो है दिल में डाला, और उसके बाद हज़रत मौलाना साहब का भी शुक्र अदा करने चाहेंगे कि उन्होंने हमारे संगठन के लिए हमसे बात करने के लिए अपना कीमती समय दिया। हज़रत, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हों, तब समस्त राजनीतिक पार्टियां जो जनता से बढ़ चढ़ के वादे करती हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, तमाम मुद्दों पे जो है बढ़ चढ़ के वादे होते हैं। लेकिन देखने में आता है कि चुनाव के बाद वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। हम ज़मीन पे गए, पब्लिक की भी राय ली, बहुत सारे लोगों की राय ली, तो पब्लिक का भी यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जो भी चुनाव के समय कहती हैं वो वादे पूरे नहीं होते हैं। हज़रत, आप तो पूरी दुनिया में जाते रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इल्म के साथ साथ मतलब सियासत का भी एक अच्छी नॉलेज दी है। हम आपके अनुभव के आधार पर आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव के समय जो भी राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं, क्या वो एक्चुअल में पूरे होते हैं? मैं इस पर खुशी का इजहार करता हूँ कि एक ऐसे मौजू को लेकर आप चल रहे हैं जिस मौजू के ज़रिए से आप वो सबक याद दिला रहे हैं जो अखलाक़ी भी है और समाजी भी है, और जिस सबक को याद करने से हर इंसान को, हर बड़े को, छोटे को, हर लीडर को ये इस बात का एहसास दिलाया जा सकता है कि कहने में और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस कायनात का जो मालिक है उसका यही हुक्म है कि तुम्हारे अंदर दोगलापन न हो, ख़यानत न हो, अमानतदारी हो, दयानतदारी हो, यानी बात सच्ची कहो और अमल भी सच के मुताबिक करो। ये ईश्वर का भी मुतालबा है, अल्लाह का मुतालबा है। लिहाजा हर इंसान को इसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन जो लोग मुल्क की सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदार होते हैं, जो लीडर होते हैं, उन पर यह ज़िम्मेदारी कई गुना ज़्यादा होती है। एक आम आदमी कभी गलत बयानी कर देता है या उसके कहने में और करने में फ़र्क होता है तो ये बहरहाल गुनाह की बात होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा जो ज़िम्मेदार है उसकी तरफ से ये हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये कई सौ गुना और कई हज़ार गुना गुनाह है। इसलिए बहरहाल इसको याद दिलाना चाहिए कि कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके कहने और करने में फ़र्क न हो, और बात जो कहे वो भी सही हो और जो करे वो भी सही हो। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है सियासी पार्टियों का, एक बड़ी ख़राब जो रिवायत चली आ रही है, और ये रिवायत दर हकीकत यूरोप से आई है। हमारे मशरिक़ में या यूँ कहिए बर्रे सग़ीर में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये रिवायत जो आई है वो मग़रिब की तरफ से आई है, जहाँ मैकियावेलियन पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती रही और आज भी पढ़ाई जा रही है। मैकियावेली के जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसने जो सियासत सिखाई है उसमें
اپنی منفعت اور اپنے مفاد کا خیال رکھنا، ہر حالت میں اپنے مفاد کو ترجیح دینا، اور اپنا جو گول ہے، جو اپنا مقصد ہے کہ مثلا مال حاصل کرنا ہے یا عہدہ حاصل کرنا ہے یا طاقت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس سیاست میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ مکر کر سکتے ہیں، چال کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ وہ جو تعلیم ہے، پولیٹکس کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم کا جو سب سے بڑا بانی مبانی رہا ہے وہ یورپ میں رہا ہے، اور اس نے سیاست کے بارے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ سیدھی سادھی سیاست سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کو سیاست میں بڑی تدبیروں کی ضرورت پڑے گی اور چالوں کی ضرورت پڑے گی، اور اس میں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو مفاد پرستانہ سیاست سکھائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہی ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں کے سانچے میں ڈھل کر آئے ہیں۔ اور اب ہمارے ملک کی ایک طرف تو سیاست جو ہے اس کی تعلیم بھی صحیح نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کا عمل جو ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک مجموعہ ہے غلط کارروائیوں کا، غلط بیانیوں کا۔ تو باتیں بھی جو کہی جاتی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ایک دوسرے کی مقابلہ آرائی میں دوسرے کو گالی بکی جاتی ہے، دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو سیاست ہوتی ہے جس میں دھینگا مشتی ہوتی ہے، اسی میں شرافت ختم ہو جاتی، اسی میں زبان صحیح نہیں رہتی، اسی میں گالی گلوچ ہوتا ہے۔ تو جو سیاست اس کوڑے سے نکلے گی تو اس سیاست سے آپ کیا امید کریں گے؟ کیونکہ وہاں جو بیان بازیاں ہوئی ہیں وہ سچائی پر مبنی نہیں ہیں، وہ دوسرے کو زیر کرنے اور اپنے ہاتھ میں طاقت حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو وہ بیان بازی ہوتی ہے جو ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کے خلاف ہوتی ہے، اور ایک بیان بازی وہ ہوتی ہے جس میں اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہیں جھانسا دیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ تو مشکل یہ ہے کہ یہ پالیٹکس کی ویلیوز بن گئی ہیں، یہ پالیٹکس کے کرتب ہیں، شعبدے ہیں۔ اس لیے آپ صدا لگا رہے ہیں کہ بھئی پالیٹکس کو بالکل عادلانہ ہونا چاہیے، سیاست کو منصفانہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کی خدمت کے لیے سیاست ہونی چاہیے۔ اگر ایسی سیاست چاہیے لوگوں کو تو پھر تو ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی سیاست اختیار کی جائے، حضرت عمر فاروق کی سیاست اختیار کی جائے۔ اگر لوگوں کو آئینہ ان کی سیاست کا دکھایا جائے، اور گاندھی جی بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کی سیاست ہو تو ابوبکر و عمر کی سیاست اختیار کرنا چاہیے، یعنی گاندھی جی کم از کم اس بات کا اعتراف کھل کر کرتے تھے۔ تو آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ صرف آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب سدھر جاؤ اور سچی بات کہو اور جو وعدہ کرو پورا کرو، ان سے کہیے کہ تم ابوبکر و عمر کی سیاست پڑھ لو اور ان کی سیاست کی روشنی میں سیاست کرو، تو تم بھی سدھر جاؤ گے، ملک سدھر جائے گا، صوبہ سدھر جائے گا، اور ہر خطہ سدھر جائے گا۔ اس لیے بہرحال جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اور کم از کم صدا تو لگانا ہی چاہیے، حق تو بولنا ہی چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے کہنی اور کرنی جو ہے ان دونوں کو برابر کر لیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں۔ جب 2014 میں مودی جی تشریف لائے تو ان کی جو سب سے پہلی تقریر ہوئی 15 اگست کے موقع پر لال قلعے سے، اس تقریر میں مودی جی نے یہ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور پھر آگے دوسرے سال کہا سب کا وشواس۔ تو اب سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اتنے شاندار الفاظ ہیں کہ اگر انہی 3 الفاظ کا خیال کر لیا جائے تو ہر انسان کو حق ملے گا، کوئی محروم نہیں ہوگا۔ جو اقلیت میں ہوں گے وہ اکثریت کے برابر ہو جائیں گے، جن کو چھوٹی ذات کہا جاتا ہے وہ بڑی ذات کے شمار کیے جانے لگیں گے، اور صحیح معنی میں وہ جس کو وہ رام راج بھی کہتے ہیں اور ہم جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں اور اچھی حکومت کہتے ہیں، وہ حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ تو بس یہ کہیے مودی جی، آپ کے الفاظ کتنے اچھے ہیں اور آپ جن ویلیوز کا ذکر کرتے ہیں کتنی اعلیٰ ہیں۔ جو بات آپ لال قلعے سے کہتے ہیں
وہ دلی کی ہر گلی میں دکھنی چاہیے اور پورے ملک کے ہر محلے میں دکھنی چاہیے. کاش کہ یہ ہو جائے تو پھر پورا ملک سدھر جائے گا. حضرت جیسے ہمارے پاس کچھ نیوز پیپرز کی کٹنگز ہیں. جیسے مودی جی نے دیا دھوکہ، یہ اکھلیش یادو جی کا کہنا ہے. سپا پر برسے راجنیت سنگھ بولے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. ملائم سنگھ یادو جی بولے مودی جی نے جھوٹ بول کر جنتا کو ٹھگا. یہ ٹھگی ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی جرم کو دکھاتے ہیں. یہ ایک سمجھ کرمنل کرائم کو درشانے والے ورڈس ہیں. سر جب یہی کوئی کام چاہے ٹھگی ہو، دھوکہ ہو یا فریب ہو تو جب کوئی جنتا ایک دوسرے کے ساتھ کرتی تو اس کے خلاف تو مقدمہ لکھ جاتا ہے، اس کو جیل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. لیکن یہی جب دھوکہ، یہی ٹھگی، یہی جھوٹ، یہی فریب ہمارے دیش کے راجنیتا، ہمارے دیش کی راجنیتک پارٹیوں کے نیتا اور پرتیاشی جنتا سے کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. وہ تو مائک سے بھی بولتے ہیں، وہ تو پریس کانفرنس کر کے بھی بولتے ہیں، وہ تو لاکھوں کی ریلیوں میں بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور لیکن پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. سر آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا اس دیش میں دو طریقے کے جھوٹ اور دھوکہ اور فریب کے، عام جنتا کے لیے کچھ اور پولیٹیشینس کے لیے کچھ اور. آخر ہمارے دیش کے راجنیتک نیتاؤں کو یہ سب کرنے کے لیے چھوٹ کب تک کیوں ملی رہنی چاہیے؟ جب کوئی پارٹی کا لیڈر کسی دوسری پارٹی کے لیڈر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس نے ٹھگا، اس نے جھوٹ بولا اور اس نے استحصال کیا، ایسی کوئی بات بھی کہتا ہے جو خلاف قانون ہے، تو اس سے پہلے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے خلاف FIR کیجئے اور پھر ان کے خلاف آپ مقدمہ دائر کیجئے، ورنہ ہم آپ کو جھوٹا مانیں گے. تو اکھلیش کہیں یا ملائم سنگھ کہیں یا کوئی بھی کہے، فرض کیجئے مودی جی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا یوگی جی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ان سے یہ کہا جائے کہ یہ گفتگو کا لٹو نہیں ہے اور یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاکھوں انسانوں کا حق انہوں نے مار لیا ہے اور انصاف کے خلاف کام کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، تو جو بھی مقدمہ بنتا ہو، جن دفعات کے تحت مقدمہ بنتا ہو، پہلے آپ ان کے خلاف FIR کیجئے. ہم یہ سمجھیں کہ آپ قانون کا احترام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا کوئی پڑوسی بلکہ آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے اور اس طرح کا کوئی جرم کرے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور دوڑ جاتے ہیں اس کے لیے. ایسے ہی اگر یہ بات آپ کے نزدیک ثابت ہے کہ انہوں نے ٹھگا، تو ٹھگنا تو بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑا جرم ہے. تو جن دفعات کے تحت یہ جرم آتا ہو آپ پہلے ان کے خلاف FIR کرائیے اور پھر اس کے بعد مقدمے میں لگے رہیے. اگر آپ مقدمہ ان کے خلاف جیت جاتے ہیں تب آپ کو سیاست کرنے کا حق ہے، ورنہ دوسرے آپ کے لیے بھی یہی بول رہے ہیں کہ یہ غنڈہ گردی کراتے ہیں، مافیا کا راج ان کے دور میں ہوتا ہے. تو یہ بڑے بھیانک جرائم ہیں اور ان بھیانک جرائم پر ان سے یہ مطالبہ ہوگا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو آپ نے ان کے خلاف وہ کارروائی کیوں نہیں کرائی جو آپ کمزور قسم کے ایک انسان کے خلاف کر دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں بلکہ اس کو مروا دیتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے لوگ یہ بولی بولتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. تو دونوں مجرم ہو گئے، جو دیکھ رہے ہیں کہ قانون کے خلاف بولی جا رہی ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں اور پھر سب تماشا دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب سب مل کر قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی یہ بات کہی جائے تو عوام جو ہے، جو بھیڑ آپ بتا رہے ہیں ان کے سامنے وہ کہتے ہیں، عوام کا یہ مطالبہ ہو کہ ہم آپ کی کوئی تقریر اب نہیں سنیں گے جب تک آپ ان کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر دیں گے اور جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیں گے. اب آپ ہمارے درمیان نہ تقریر کے لیے آئیے نہ ووٹ مانگنے کے لیے آئیے. حضرت بس آخری سوال، آپ نے سمے کافی دے دیا ہے. حضرت جب جیسا ہم نے آپ سے شروع میں بتایا تھا کہ ہم بھارت سرکار سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ روک کیسے لگے، ہمارے دیش کے راجنیتک پارٹیاں یا نیتا گمبھیرتا سے جو جنتا سے کہیں اس کو کیسے پورا کریں. اس کے لیے کوئی ایک قانون ہونا چاہیے، اس قانون کے اندر پینالٹی، کوئی نہ کوئی پینالٹی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کارروائی کا پراودھان ہونا چاہیے. ہم بھارت سرکار سے مانگ یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی راجنیتک پارٹیاں چناؤ کے سمے وعدے کرتی ہیں اگر اس کو پورا نہیں کرتی ہیں تو اس جو ستہ دھاری پارٹی ہے جس کی باتوں پہ بھروسہ کر کے جنتا اس کو سत्ता میں لائی تھی، اس پارٹی کے اوپر کم سے کم اگلے ایک چناؤ کے لیے
प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और यदि कोई सांसद या विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करता है तो उसे कम से कम अगले एक चुनाव के लिए आयोग घोषित किया जाना चाहिए, उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ भाइयों का मानना ये है कि आप उन्हीं लोगों से मांग कर रहे हैं जो लोग ये जुर्म करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये कानून वो पास करेंगे। तो हजरत हम राय जानना चाहेंगे, पास होना या ना होना एक अलग बात है, होगा कब नहीं होगा, लेकिन आवाज़ कहीं ना कहीं से तो उठनी चाहिए। चूँकि कोई भी कानून पार्लियामेंट में या विधानसभा में पास होता है और वो हमारे राजनीतिक नेता ही पास करते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं वही पास करते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम उन्हीं से मांग करेंगे। तो हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, हजरत क्या आप हमारे इस मुद्दे पर समर्थन देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए गंभीरता से कि हमारे देश की जनता ठगी न जाए, उनके साथ में धोखा न हो, उनके तो ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट में शीघ्र से जल्दी से पारित करा दे ताकि हमारे देश के जो राजनेता या राजनीतिक पार्टियां गंभीरता से काम करें। दो शख्सों के दरमियान जो भी पैक्ट होता है, जो कंट्रैक्ट होता है, जो मुआहदा होता है, वो जब बाकायदा तहरीर में लाया जाता है और वो तहरीर भी ऐसी होती है जिसको सरकार तस्लीम करती है, तहसील में जब इस तरह के मामला तय पाते हैं, दस्तखत किए जाते हैं, मोहर लगाई जाती है, अंगूठे का निशान लगाया जाता है, तो दोनों फरीक़ैन ज़िम्मेदार हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर कोई मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो हमारा कानून उस सिलसिले में तफसीलात रखता है कि ऐसे शख्स के लिए क्या सज़ा होगी और किस तरह की मुखालफत उसने की है या कौन सा मुआहदा तोड़ा है। जैसे ये मामलात होते हैं और कानून में इसकी गुंजाइशें मौजूद हैं और इस सिलसिले की दफ़ात मौजूद है, यही सूरत हाल इस सिलसिले में हो कि हर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं वो वादे अगर पूरे होते हैं तो इसका मतलब ये कि मुआहदा पूरा किया जा रहा है, और नहीं पूरे किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो पैक्ट हुआ है उसके खिलाफ अमल हो रहा है। तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करता है? देखिए, कार्रवाई के सिलसिले में जब ये दिखाया जाए कि किसी ने मुआहदा तोड़ा है तो उसके लिए जो हमारे यहाँ कानून का तरीक़ाकार है कि पुलिस में FIR होती है। अब पुलिस तो हुकूमत के मातहत होती है, तो जब आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात करेंगे तो पुलिस क्योंकि उनकी वजीफ़ा ख़ार है, तनख्वाहदार है, उनकी खिदमत में लगी है, तो ऐसे कैसे उसको वो खुद ही टाल देगी। तो अब सवाल ये कि रास्ता तो वहाँ से बंद हो गया ना, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती। जैसे पुलिस ने अभी धर्म संसद में जो गुंडागर्दी हुई उस पर कार्रवाई नहीं की, और जो शुरू में जो सूरत हाल हमारे सामने सुल्ली ढील और बुल्ली ऐप के ज़रिए से जो खबासत, जो बदमाशी आई, उस पर कार्रवाई में बहुत देर लगी और वो भी कार्रवाई वहाँ नहीं हुई जहाँ फ़ौरन होनी चाहिए थी। इसी तरह जितने भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात हैं उनमें जो गुंडे और बदमाश हैं वो छूटे हुए फिरते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि आवे का आवा जब बिगड़ा हो, जहाँ से कार्रवाई शुरू होती है, कोई भी केस होगा तो पहले FIR होगा और उसके बाद आप सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा ले जाएंगे। तो ये मुकदमात कौन ले जाएगा, किस तरतीब से ले जाएगा, ये ऐसा मसला है जिसमें जो कानून हमारे सामने है अगर उस पर अमल हो और पुलिस को आज़ाद कर दिया जाए, जैसे कोर्ट में असलन जज आज़ाद होता है, वकील आज़ाद होता है, वैसे ही ये बात तय हो जाए कि पुलिस आज़ाद होगी, उसे निकाला नहीं जा सकेगा और उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाएगा, तो अब पुलिस अपनी कार्रवाई में आज़ाद होगी। तो अगर इस तरह की कोई बात तय हो जिसके ज़रिए कार्रवाई का इम्कान पैदा हो और कोई भी अपने दस्तूर और अपने ही वादे के ख़िलाफ़ अमल न कर सके, लिहाजा जो कुछ उसने मैनिफेस्टो में कहा है वो उसे पूरा करना पड़े। होता क्या है कि मैनिफेस्टो में एक बात कही और जब किसी ने मुखालफत की तो उनका ये कहना होता है कि साहब हमने तो पूरा कर दिया, हमने तो ये वादा पूरा कर दिया, अब आपको ये मालूम नहीं है, मैं आपको आदाद शुमार दे देता हूँ। तो इस तरह से एक बहस चलती रहती है और बहस ख़त्म होती नहीं और 5 साल ख़त्म हो जाते हैं। तो गर्ज़ के हर पार्टी आती है और वो अपना वक्त गुजार ले जाती है, और क्योंकि सियासत जो है बहुत ही खर्चीली हो गई और ज़ाहिर सियासत में ख़र्च नहीं होना चाहिए था। अगर आप पैसा देकर वोट ले रहे हैं और रिझा कर वोट ले रहे हैं या दबा कर वोट ले रहे हैं और पैसे के ज़रिए लोगों का जहन बना रहे हैं, तो लोग भी फिर बिगड़े हुए हैं।
پھر سوال یہ ہے کہ پھر آپ کے عوام جو ووٹر ہیں وہ بھی بکاؤ مال ہیں، وہ بھی منڈی میں اسی طرح کے غلط کام کرنے میں ملوث ہیں، تو پھر ایسے معاشرے میں آپ کس سے مطالبہ کریں گے؟ حکومت میں بگاڑ، شکایت حکومت کی کے خلاف ہی ہونی ہے، آپ بتا ہی رہے کہ جو حکومت وعدہ کرتی ہے جب اس کے خلاف عمل کرتی ہے، تو اب شکایت جو کرنے والے ہیں وہ خود بگڑے ہوئے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان دینے پہ آ جاتے ہیں۔ تو عوام جب بگڑے ہوئے ہوں اور پولیس بھی بگڑ جائے اور جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں وہ انصاف پر عمل نہ کریں اور ان کے کہنے میں اور کرنے میں تضاد اور کنٹرڈکشن ہو، تو مسئلہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے اور اس طرح کے مطالبات پر کوئی دھیان بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو وہ سنتے ہی نہیں یہ باتیں جو کوئی کہتا رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں لاکھوں انسان تقریر بھی کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اخبارات میں لکھ رہے ہیں، کوئی بھی سلسلہ نہیں میڈیا کے جس کو چھوڑ رکھا ہو لوگوں نے، ہر چیز پر مطالبہ اپنا پیش کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں جڑ سے کام کرنا پڑے گا۔ پہلے تو عوام کے اندر شعور پیدا کرنا ہوگا کہ عوام کسی کو ووٹ نہ دیں، یا طے کر لیں گے جب تک ہم پکا معاہدہ ویسے ہی جیسے تحصیل میں کاغذات تیار ہوتے ہیں ایسے ہی ایگریمنٹ کر کے ہم ووٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر مطالبہ کریں گے۔ اگر کہی ہوئی بات پر عمل نہیں ہوگا تو ہم مطالبہ کریں گے کہ صاحب آپ کو برخاست کیا جانا چاہیے، آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پھر کہیں اس کا ثبوت دیں گے عوام، سینکڑوں عوام، بجائے اس کے کہ ریلی کریں، احتجاج کریں، تھانے کا گھیراؤ کریں، یہ نہیں ہوگا۔ سینکڑوں عوام عدالت میں جائیں گے اور پوری سنجیدگی سے مقدمہ لے جائیں گے اور FIR بھی کرائیں گے تھانے پر، اور آگے مقدمے کی کارروائی میں لگ جائیں گے۔ تو جب سینکڑوں ہزاروں عوام جنہوں نے ووٹ دیا وہ مقدمہ دائر کرنا شروع کر دیں گے حکومت کے ڈپارٹمنٹس کے خلاف اور پوری حکومت کے خلاف، تو یہ ایک نیا انقلاب ہوگا۔ آپ اس انقلاب میں لگ جائیے، عوام سے بات کیجئے، صرف حکومت سے بات مت کیجئے، آپ تو جو ملزم قرار دیا جا رہا ہے اس سے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو عوام سے کہیے کہ ووٹ کہیے کہ ہم نہیں دیں گے، اور دیں گے تو پکا معاہدہ کریں گے، مضبوط پیک کریں گے۔ ابھی وقت ہے، یہ ابھی وقت ہے، اس کے لیے آپ پورے UP کا دورہ کیجئے اور عوام کے درمیان جائیے اور ان سے کہیے کہ صاحب جب تک پکا معاہدہ نہیں ہوگا جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کا، تو ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے، یعنی معاہدہ نہیں کریں گے۔ جس طرح آپ کسی دکان سے سودا اسی وقت لیتے ہیں جب اعتماد ہوتا ہے کہ چیز صحیح ملے گی، اور کسی کو مکان بیچنا ہے یا لینا ہے تو پورا اعتماد کر لیتے ہیں، ویسے ہی یہاں آپ اپنے 5 سال بیچ رہے ہیں، دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ تو یہ تحریک اگر آپ شروع کر دیں کہ محلہ محلہ جائیں اور محلے محلے میں ایک بیداری پیدا کریں اور اپنا چینل محلے محلے کے ہر آدمی تک پہنچائیں، یہ اگر آپ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی فتح کا دروازہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت قیمتی سمے اپنا وقت دیا ہمارے سنگٹھن کو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آپ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی کوشش کریں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ ہم پبلک کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہماری چھمتا ہے، جتنے ہمارے سنسادھن ہیں، تو وہ آپ کی بات کو لے کر کے ہم اتریں۔ انشاءاللہ ہماری آواز جب بھی بھوشیہ میں فیوچر میں آگے بڑھتی ہے، اس طریقے کوئی قانون بنتا ہے یا جو کانٹریکٹ جیسا بھی آپ نے بتایا ہے کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں اس کو ایک کانٹریکٹ کا روپ، ایک ایگریمنٹ کا روپ دیا جانا چاہیے، ایگریمنٹ کا وائلیشن ہوتا ہے تو نیتاؤں کے خلاف پبلک کو چاہیے کہ FIR درج کرائے۔ جب ایسا کچھ ہوگا تب انشاءاللہ جو ہے حالات سدھریں گے۔ بہت بہت حضرت شکریہ، اور بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے حضرت، بس آپ کی دعائیں ملتی رہیں انشاءاللہ۔ لیکن میں اب آپ کا کل سے کام دیکھوں گا انشاءاللہ حضرت، دیکھیں ایک دن میں کم از کم 10-15 محلوں تک انشاءاللہ پہنچائیے، اور اس طرح پورے صوبے میں آپ کی صدا لگ جائے کہ لوگوں ووٹ اس وقت تک نہ دینا جب تک معاہدہ سیاسی پارٹیوں سے نہ کر لو، ویسا معاہدہ کہ جس معاہدے کی بنیاد پر کوئی مقدمہ لڑا جا سکتا ہو اور جس میں فریق ثانی کے خلاف کوئی شکایت درج کی جا سکتی ہو، جب تک ایسا مقدمہ نہ کر لینا، ووٹ ہی نہ دو۔ انشاءاللہ۔